آپ ہر رمضان 100 200 300 500 قیدی رہا کرواتے ہیں، کیسے؟ یہ میرے دل کا عقیدہ ہے، مدد میری اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ میں جیلوں میں جاتا ہوں، لاوارث قیدیوں کے جب چہرے دیکھتا ہوں، آپ یقین جانیں وہ زندہ ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے فوت پڑے ہوئے ہیں۔ پچھلے رمضان میں نے ایک لڑکے کی ضمانت کروائی تھی اور اس کی والدہ تقریباً 85 ایئرز اولڈ تھی۔ میں کہ یار تیری اگر مدد کراں تو کی کرے گا باہر جا کے دعا دے آنگا۔ بوڑھی والدوں کی منجی دے بیٹھی تھی تو اس کی بوڑھی والدہ یقین جانے کہ 30 سیکنڈ تک ایسے دیکھتی رہی اور وہ سوچتی رہی کہ میں شاید کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ چہرے پہ آنکھوں میں معصومیت کے ساتھ ساتھ میرے لیے اتنی دعائیں تھیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل۔ ناظرین، میرے ساتھ جو اس ٹائم انسان موجود ہے، آپ نے بہت جگہ پہ ان کو دیکھا ہوگا جناب، یہ ماشاءاللہ بہت فیمس پرسنالٹی ہے اور اللہ پاک نے جو مزید جو ان کو عزت دی وہ اس وجہ سے کہ یہ غریبوں کے لیے درد دل رکھتے ہیں۔ جناب ہر رمضان ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں کہ یہ قیدیوں کو رہائی کروا رہے ہوتے ہیں، جو قیدی بیچارے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، کوئی پیچھے جانے والا نہیں ہوتا، فہیم بھائی وہاں پہ پہنچ کے جناب ان کی رہائی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے بات کر کے جانیں گے کہ ایسا جذبہ آنے کے لیے دل چاہیے جو کہ ابھی مجھے کسی میں نظر نہیں آتا اس معاشرے میں، لیکن فہیم بھائی کی ویڈیوز دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ فہیم بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم بھجن ٹھیک۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک مزید آپ کو عزتوں سے نوازے۔ فہیم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ قیدی ہے، اس پہ پیسے بھی لگتے ہیں، اس کے لیے جا کے آپ نے بڑا پروسیجر ہوتا ہے، اس کا کرنا پڑتا ہے، مقدمات میں ضمانت بھی کروانی ہوتی ہے، آپ ہر رمضان 100 200 300 500 قیدی رہا کرواتے ہیں، کیسے؟ دیکھیں جی، جس کام کا عقیدہ آپ اپنے دل میں بنا لیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی مدد کرتی ہے۔ میں نے پچھلے رمضان الحمدللہ 100 قیدیوں کو، لاوارث قیدیوں کو رہا کروایا تھا اور اس رمضان میرا عقیدہ تھا کہ میں 200 قیدیوں کو رہا کرواؤں گا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، 5واں روزہ اور میں نے 18 19 قیدی ابھی تک رہا کروا دی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں 200 تک پہنچ جاؤں گا۔ یہ میرے دل کا عقیدہ ہے، مدد میری اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کر کیسے لیتے ہیں؟ یہ میں نہیں کرتا، یہ میرے مالک کی ذات میری مدد کرتی ہے اور کرواؤ مجھ سے لیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی ہے کہ اس نے اس معاملے کے لیے مجھ ناچیز بندے کو چنا ہے اور اللہ کا شکر ہے، میں جیلوں میں جاتا ہوں، لاوارث قیدیوں کے جب چہرے دیکھتا ہوں، آپ یقین جانیں وہ زندہ ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے فوت پڑے ہوئے ہیں۔ میں جس قیدی سے جا کے ملتا ہوں اس کی علیحدہ داستان ہے، علیحدہ کہانی ہے۔ جس سے پوچھو وہ کہتا ہے بھائن کو والد فوت ہو گیا ہے، والدہ فوت ہو گئی ہے، پیچھے ملنے والا کوئی نہیں ہے، آنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یار ایسے لوگوں کو نا رہا کروانا، ان کی مدد کروانا ضروری ہے۔ پچھلے رمضان میں نے ایک لڑکے کی ضمانت کروائی تھی، اس کے والد فوت ہو چکے تھے اور اس کی والدہ تقریباً 85 ایئرز اولڈ تھیں، 85 سال کی بوڑھی والدہ تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری والدہ نا ملاقات مینوں کرن جیلے نہیں آ سکتی، بڈھی ہے، انہوں کو چلیا نہیں جاتا، معذور ہے۔ تو میں انہوں کہا میں کہ یار تیری اگر مدد کراں تو کی کرے گا باہر جا کے اپنی والدہ کو مینوں کی لے کے دیں گا؟ انہوں نے کہا سر لے کے تو کچھ نہیں دے سکتا، تو دعا دے آنگا۔ میں کہا یار مینوں چاہیے بھی دعا ہی تیری۔ تو میں نے اس بندے کا نام ارشد تھا، میں نے اس کی ضمانت کروائی۔ مجھے بھی یاد ہے وہ یہ بابو صاحب کا رہائشی تھا لاہور کا، بند روڈ کا۔ تو میں اس کو ارشد کو لے کے جب اس سے گھر گیا نا تو بوڑھی والدوں کی منجی دے بیٹھی تھی۔ وہ معاملہ میں اپنے زبان سے بیان نہیں کر سکا کہ جب دروازہ کھٹکا اور اندر سے ایک چھوٹے سے بچے نے دروازہ کھولا، ارشد نویں جتی نویں کپڑے پائے تھے، تو انہوں نے جب اپنی سین میں بیٹھی ہوئی بوڑھی والدہ کو دیکھا نا تو اس کی بوڑھی والدہ یقین جانے کہ 30 سیکنڈ تک ایسے دیکھتی رہی اور وہ سوچتی رہی کہ میں شاید کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ تو اس نے جب بھاگ کر آگے اپنی والدہ کو جپھی ڈالی نا اور میں پیچھے ساتھ اس کے داخل ہوا اجازت لے کے کہ یار میں بھی آ جاؤں۔ میں نے کہا وکیل صاحب تسی آؤ اندر۔ پھر اس نے کہا کہ والدہ جی اے بندے نے مجھے چھڑوایا جی۔ تو یقین کریں کہ جب اس کی والدہ نے میرے سر پر بوڑھی اماں نے ایسے کر کے ہاتھ پھیرا نا تو مجھے ایسا لگا کہ یار یہ جو سر کے سارے بال ہیں نا اتنے میرے سر سے گناہ اتر گئے ہیں، اتنی مشکلات ٹل گئی ہیں۔ آپ یقین کریں اس بوڑھی والدہ کے نا چہرے پہ آنکھوں میں معصومیت کے ساتھ ساتھ میرے لیے اتنی دعائیں تھیں، اتنی دعائیں تھیں، اتنی دعائیں تھیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اس ارشد نے پھر رمضان کے میں نے اس کی ضمانت کروائی تھی 11ویں روزے، اس نے پھر جناب 19ویں روزے اعتکاف پر بھی بیٹھا۔ پھر اس نے جناب 30ویں روزے جب اعتکاف سے اٹھا پھر مجھے فون کیا، اس نے کہا وکیل صاحب میں 10 روزے اعتکاف سے بیٹھا ہوا، اے سارا معاملہ تہاڈی وجہ تو ہویا جی، میں جیل ہوندا تو شاید نہ میں اعتکاف سے بہندا نہ میں گھر نال عید کردا۔ تو مجھے ایسے لگا کہ یار اس دنیا میں کمانے کے لیے انسان کے پاس بڑے راستے ہیں اگر انسان کا عقیدہ مضبوط ہو۔ آج بھی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے وکلاء حضرات کو کہتا ہوں کہ یار اگر ہم سارے لوگوں کے کام کرتے ہیں، 11 مہینے ہم لوگوں کے کاموں پہ لگا دیں اور 1 مہینہ اگر ہم لاوارث قیدیوں کے آزادی کے لیے لگا دیں تو یقین کریں قید سے آزاد کروانا
یہ ہمارے پیغمبروں کا اور نبیوں کا شیوا ہے، یہ سنت رسول ہے. کسی قیدی کو کیسے آزاد کروانا یہ ہمارے نبی کی شان میں سے، یہ ہمارے نبی کا ایک مشغلہ تھا کہ کسی قیدی کو جو کہیں بیچارہ ملازمت نہ کرتا تھا یا کہیں مزدوری کرتا تھا اس کو آزاد کرواتے. تو جیلوں میں بیچارے ایسے کئی لاوارث قیدی ہیں. آج مجھے ایک قیدی ملا، میں ملاقات پہ گیا لاوارث قیدیوں کی، تو میں نے پوچھا، میں کہا روزہ رکھے ہی؟ کہنا وکیل صاحب روزے نے جھوٹ نہیں مارنا، نہیں رکھیا. میں کہا وہ کیوں؟ کہنا بھائن مشقت بڑی کرنی پیندی جیلے. میں کہا یار جیلوں نوں شرم نہیں آندی کہ تانوں رمضان دے مہینے 'چ مشقت کرواਉਂਦਾ ہے؟ تو کہنا بھائن انہوں نے کی پتا ہوئے کہ اسی روزہ رکھنا ساڈا بھی دل کردا ہے. کہنا میرے نال جنے بھی بندے نے نا 5-6 جنے اسی جڑے جنگلے 'چ بند یا بیڑک 'چ بند انہوں نے روزہ رکھیا تو میں نہیں رکھ سکیا، میں سارا دن بھائن مشقت کرنی ہوندی ہے. تو میں اسے وعدہ کر کے آیا کہ یار وہ تیرا جرم، اس کا 302 قتل کا مقدمہ، اس کی ضمانت اتنی جلدی نہیں ہو سکتی. میں اسے وعدہ کر کے آیا، میں کہا عمران میں جیلے آواں گا، میں سپرڈینٹ نوں سپیشل کہاں گا کہ اس منڈے نے روزہ رکھنا ہوندا ہے، تیری مہربانی ہے نہ مشقت نہ کروایا کر. تو یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اعلیٰ حکام کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یار یہ جیلوں میں جتنے بھی بیچارے لاوارث قیدی قید ہیں نا، آپ ان پر ذرا نظر ثانی کریں. رمضان کے مہینے میں جو مشقتیں قیدی ہیں ذرا ان کو معافی دلوا دیا کریں. ان بیچاروں کا بھی دل ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، لیکن جب جیل میں ان سے مشقت کروائی جاتی ہے، ان سے کام کروایا جاتا ہے، تو پھر بیچاروں سے روزہ نہیں رکھا جاتا. یہ آج ہی مجھ تک ایک بات آئی ہے. تو آپ کے پروگرام کے میں توسط سے تمام اعلیٰ حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ برائے مہربانی جیلوں میں یہ ایک آرڈر جاری کر دیا جائے کہ جتنے بھی جیلوں میں مشقتیں قیدی ہیں جن کا کام مشقت کرنا ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں ان سے مشقت نہ کروائی جائے. رمضان کے مہینے میں ان سے روزے رکھوائے جائیں، ان کو اچھے سے سحری افطاری کروائی جائے. باقی 11 مہینے چاہے ہم ان سے مشقت کروا لیں تو اس سے اللہ کی ذات آپ سے راضی ہوگی. بالکل. اور میرے پروگرام کا سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ یہی ہے جو ان کا لاسٹ میں فہیم بھائی کا جو میسیج ہے کہ واقعی میں 1 مہینہ کم سے کم قیدیوں کو ریلیف ضرور دینا چاہیے، کیونکہ قیدیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کی سزا کے ساتھ ساتھ کچھ ہمیں ریلیف ضرور دینا چاہیے. یہ سنت بھی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ عمل کرتے ہوئے ہمارا قیدیوں کے ساتھ سلوک اچھا ہونا چاہیے. اور یہ اینڈ پہ لازمی فہیم بھائی کے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو اسی طرح خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.